الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. آج کی یہ اصول الثلاثہ پر مشتمل کلاس، جس میں علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. آپ تمام حاضرین کا اور ایسے ہی دیگر سامعین، ناظرین اور مشاہدین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. علامات کا مطلب ہے نشانیاں، اور قیامت کی نشانیاں ہیں. قرآن نے بھی اس تعلق سے وضاحت کی ہے. احادیث کے اندر جا بجا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. ابھی جو آیت پڑھی گئی سورہ محمد کی ہے، آیت نمبر 18، جس میں کہا گیا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. یہ لوگ اگر قیامت کے منتظر ہیں، ان تأتیہم بغتہ، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ قیامت آئے گی اچانک. فقد جاء اشراطها، جبکہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. یہاں پر اشراط علامات کے معنی میں، اور سرداران مفسر یعنی جن کی تفسیر اثر کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقبول ہے، علامہ ابن کثیر، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اللہ کہہ رہا ہے اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. اور یہ آیت سے یا اسی طریقے سے دوسری حدیثوں سے علماء نے یہ تقسیم کی کہ قیامت کی نشانیاں زیادہ تر صغرا ہیں، یعنی علامات الصغرا، اور قیامت کی نشانیاں جو یکے بعد دیگرے پے در پہ ایک ساتھ آتی جائے گی، جن کے بیچ فاصلہ کم ہوگا، وہ ہے علامات الکبریٰ. تو یہ تقسیم اس طرح کی آیت سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. اور علامہ ابن کثیر نے کہا سب سے پہلی اور واضح نشانی بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی اور رسول بنایا جانا، یہ بڑی نشانی ہے. یعنی قیامت کی علامات میں سے بنیادی اور اساسی واضح ترین نشانی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان بھی کیا، گزشتہ یہ حدیث بیان کی گئی تھی، آج قدر تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی. صحیح بخاری کے اندر 6503 نمبر سے یہ حدیث ہے: بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے. اور صحیح بخاری میں ہی یہ لفظ بھی موجود ہے 5301 نمبر سے، جس میں آپ نے کہا، یعنی کر کے دکھایا، وَقَرَنَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، یہ دو انگلیوں کو ملایا، یعنی ان کو ملا کر کے آپ نے ان کے بیچ میں
طوالت کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہی اب میری بعثت کے بعد قیامت کے آنے میں رہا ہے یا قیامت قائم ہونے میں رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں، وہ بھی ہم معنی ہی ہیں، سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر بھی وہ الفاظ ہیں 22809 22,809، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی 3220 3220 سلسلۃ الصحیحہ میں یہ تصحیح کے طور پر نمبر دیا جا رہا ہے، مشہور کتاب ہے صحیح ترین احادیث کی سلسلۃ الصحیحہ، اس کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعثت انا والساعة کہاتین، اور الفاظ یہ بھی ہیں وضم بین السبابہ والوسطی، آپ نے دونوں کو ملا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے جس میں قرنا یہ لفظ آیا ہے جو ضمہ کے معنی میں استعمال کرتا ہے، ملانے کے معنی میں۔ پھر دوسری ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دی ہے، جیسا کہ مثل الساعہ یا مثل الساعہ و مثلی یا مثلی کمثل الساعہ، میری اور قیامت کی جو مثال ہے، کمثل فرسی، دو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح ہے۔ یعنی فرسی ریحان کا لفظ ہے، را چھوٹا ہا اور الف نون، ریحان، جو تیز رفتار گھوڑے ہوں اور ریس میں ایک ساتھ دوڑتے ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ بسا اوقات مثالیں دے کے، ہاتھوں کا استعمال کر کے سامعین کے ذہن میں وہ پیغام یا وہ سبق، وہ نصیحت جاگزی کرنا چاہتے تھے، بیٹھانا چاہتے تھے، جو بہت اہم ہے۔ اس میں پہلی مثال آپ نے انگلیوں کے ذریعے بیان کی کہ بہت قریب ہے قیامت۔ دوسری جو مثال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثل فرسی ریحان، ریس میں دوڑنے والے دو تیز ترار گھوڑے۔ اب وہ کتنے فاصلے سے ہوتے ہیں؟ دونوں ہی تیز رفتار ہوں اور ان کو دوڑایا جائے تو ان کے بیچ فاصلہ کتنا رہے گا؟ بہت کم رہے گا نا۔ تو یہ مثال ہے کہ جیسے یہ تیز رفتار ریس میں دوڑنے والے گھوڑے ایک دوسرے سے زیادہ جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہوتے، ویسے ہی میری اور قیامت کی مثال ہے۔ میرے آ جانے کے بعد اب قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی جو خطرناکیاں ہیں وہ بہت قریب ہیں۔ تیز رفتار گھوڑے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وقت کے اندر تیز رفتاری آئے گی، اور یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ اس تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری کے اندر بیان ہوئی 1036 یا ایسے ہی 7061، جس میں الفاظ ہیں یتقارب الزمن، زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ اور زمانہ قریب کیسے ہوگا؟ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 2332 نمبر کی، 2332 یہ حدیث کا نمبر ہے کتاب الزہد جامع ترمذی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت بڑا تیزی سے گزرے گا۔ اور آج ہم اور آپ شدت کے ساتھ اس پیغام کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے حتی تکون السنۃ کالشہر،
سال ویسے گزرے گا جیسے انسان کو لگے گا ایک مہینہ گزرا ہے. یعنی رمضان گزشتہ گیا اور کس تیزی سے یہ آنے والا رمضان جو ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہم بلغنا الیہ وسلمنا الیہ. اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ اس مہینے کے فیوض اور برکات سے محظوظ فرمائے. تو رمضان گیا اور ایک رمضان جو آنے والا ہے وہ بالکل ہی قریب ہے. سال ویسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. اور الشہر کالجمعہ، مہینہ ایسے گزرے گا جس طریقے سے ہفتہ گزرتا ہے. والجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خطبہ جمعہ میں سنا ہے لگتا ہے کہ دوبارہ جب اس کے آگے کا بیان ہوتا ہے پارٹ 2 نا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کل ہی سنا تھا. یا پھر اس طرح کے دروس کی حاضری، ہمیں لگتا ہے کہ یہ درس ہم نے کل ہی سنا اور آج اس سے آگے کا ہم سن رہے. ایک ہفتہ ویسے گزر گیا جیسے انسان محسوس کر رہا ہے کہ ابھی ایک ہی دن گزرا ہے. اور ایک دن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، انسان کی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ایک دن جو گزرے گا نا، الیوم کالساعہ، وہ ایک گھنٹے کے مانند ہوگا. نیند سے انسان بیدار ہوا، کچھ لوگ پتہ چلتا ہے سوتے ہی اتنا زیادہ ہیں کہ وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہی اٹھتے ہیں. آج یہ حالت ہے. تو وقت کی تیز رفتاری تو ہے ہی قیامت کی نشانیوں میں سے، اور پھر انسان اپنے گنہگاری کی وجہ سے، دین بیزاری کی وجہ سے وقت کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے. جو کچھ بھی اس کے پاس قیمتی وقت ہے اس نے اس کو منفعت میں نہیں لگایا. ایک جملہ کہا جاتا ہے، انسان آج قیمتی سرمایہ دے کر کے گناہ خریدتا ہے. قیمتی سرمایہ لگا کر کے گناہ کرتا ہے، لیکن مفت میں بھی اس کو بہت بڑی بڑی نیکیاں مل سکتی ہے، لیکن وہ مفت میں نیکی نہیں کماتا. یعنی پیسہ لگا کر کے جہنم خرید رہا ہے. آسانی سے وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن آسانی سے بغیر کد و کاوش محنت کے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اس سے بڑھ کر کے جنت میں جانے کی دلیل کیا ہوگی؟ جو ایک حدیث ہے 2897 2898 جامع ترمذی میں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو يقرأ قل هو اللہ احد فقال وجبت. ایک انسان کو دیکھا کہ وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے، تو جملہ ارشاد فرمایا وجبت. حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں تھے اور انہوں نے پوچھا وما وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون سی چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ. یہ انسان سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. سورہ اخلاص پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اور 3 بار پڑھ لیے نا تو 811 صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے ابھارا ہے. کیونکہ وقت کم ہوگا تو آپ کو کم وقت میں ایسی عبادتیں کرنی ہیں جو عبادتیں کم وقت میں کی جائیں اور اجر و ثواب میں بے حساب ہو، لا تعداد ہو. ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اور ایسی شریعت ہم دیے گئے ہیں اس مناسبت سے جو کرنے کے اعتبار سے بہت آسان بھی ہے، وقت بھی بہت کم ہے، اجر کے اعتبار سے بے حساب ہے، لا متناہی ہے، بہت زیادہ ہے. تو آپ نے خود صحابہ کو ترغیب دلائی. یہ حدیث ہم سنتے ہیں جو کتاب صلاۃ المسافرین صحیح مسلم میں 811 نمبر سے، ایعجز احدکم ان یقرأ فی کل لیلۃ ثلث القرآن. کیا تم میں کا کوئی شخص عاجزی محسوس کرتا ہے کہ ہر رات وہ 1/3 قرآن پڑھے؟ صحابہ چونکہ قرآن صرف پڑھتے ہی نہیں تھے، رٹتے ہی نہیں تھے، وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے،
عمل بھی کرتے تھے۔ اس لیے تعجب سے انہوں نے کہا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات کیسے ممکن ہے کہ 1/3 قرآن 1/3 قرآن ایک ہی رات میں پڑھا جائے یا ہر کوئی پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا اور کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، سورہ اخلاص پڑھو، رات میں 3 بار پڑھو گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور تقریباً 3 لاکھ سے زائد قرآن کریم کے حروف ہیں، 3 لاکھ سے زائد۔ اگر آپ اس کو 10 سے ملٹیپل کرتے ہیں نا تو وہ 30 لاکھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں ہم اور آپ 30 لاکھ سے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں آسانی سے۔ یہ ہے ہمارے وقت کی برکت۔ کیا ہم اپنا وقت اس میں استعمال کرتے ہیں؟ دوسری طرف جس کے پڑھنے پر شاید گناہ ملے، فیس بک، واٹس ایپ، لوگوں کی چیٹنگ یا ایسے ہی لوگوں کی باتیں، مزاحیہ گفتگو، ایک دوسرے کی غیبت، الزام، تہمت، اس طرح کی باتیں انسان کتنا پڑھتا ہے۔ اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لوگوں کے پیغامات پڑھے جاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت انسان اس پر لگا رہا ہے۔ تو یہ حدیث جس میں مثال ہے تیز ترار 2 گھوڑوں کی، اس مثال میں یہ بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کا وقت بہت کم کر دیا جائے گا اور بہت تیزی سے یہ وقت گزر جائے گا۔ تیسری مثال اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ دی مثل الساعة ومثلی کمثل رجل بعثہ قوم طلیعہ، میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے ایک قافلے والے نے اپنے قافلے سے آگے بھیجا، لال کلر کے جھنڈے کے ساتھ یا ایسے ہی سرخ کپڑے کے ساتھ۔ اب اس زمانے میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی رہی ہوں گی، آج بھی خطرے کے لیے لال کلر کا کپڑا یہ دکھایا جاتا ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں ایک قافلہ ہے جس کو سفر کرنا ہے دور دراز، اور ایک انسان کو وہ اپنے سے آگے بھیج رہا ہے قافلہ۔ کس لیے؟ تم آگے جاؤ، دشمنوں کو ٹٹولو، جہاں تمہیں ڈر اور خوف لاحق ہو کہ ہاں یہاں دشمن ہیں، تم اس سے پہلے رک کر کے ہم کو خبردار کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے کہا انا ذالک، انا ذالک، یہ جو آگے بھیجا ہوا شخص ہے خطرات سے اور دشمنوں سے ڈرانے کے لیے، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ تو یہ انسان جس کو قافلے والے اپنے سے آگے بھیجے، کیونکہ اس زمانے میں سفر آسان نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی سفر کرتا تھا اس کو یہ ڈر رہتا تھا کہ دشمن لوٹ لے گا یا حملہ آور ہو جائے گا۔ تو ان کی ذہانت یا ایسے ہی ان کے ذہن میں جو بات آسانی سے آ سکتی ہے، اللہ کے نبی نے وہی مثال دی، اور اس مثال سے ہم بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قافلے کا ہی انسان ہے جس کو قافلے والے آگے بھیج رہے ہیں۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ تاکہ وہ دشمن کا پتہ کرے، اور اگر اسے کہیں اندیشہ، خدشہ، خطرہ لاحق ہے تو وہ قافلے والے کو متنبہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہی ہے، مجھے اللہ نے بہت زیادہ علم دیا اور میں نے اس علم کی روشنی میں اپنی امت کو قیامت کی خطرناکی سے متنبہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربت ہے، قافلے سے تھوڑا ہی آگے یہ شخص جائے گا، یہ اسی کا ہی حصے والا ہے، اور اس کو خبردار قافلے کو ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس شخص کی مثال میری مثال ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیج دیا، مجھے اللہ نے زیادہ علم دیا، قیامت کی نشانیاں بتائی، میں نے میری امت کو وہ سارے خطرات سے آگاہ کر دیا۔
تو یہ ہے علامات الساعہ کہ قیامت کی نشانیوں میں بنیادی نشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ کے ناموں میں بھی اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے اگر انسان غور و فکر کرے۔ رسول اللہ نے جو اپنے نام بتائیں، اس طرف بھی علامہ ابن کثیر نے یہ بات بیان کی کہ حدیث میں جو نام ہے رسول اللہ کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب قیامت رسول کے آ جانے کے بعد کتنی قریب ہے۔ نام میں ہم نے یہ حدیث سنی ہے بار بار، 23542355 صحیح مسلم کے اندر، انا الحاشر الذی یحشر الناس بی، میرا ایک نام حاشر ہے، اور یہ نام اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ حشر میں میری وجہ سے لوگ اکٹھا کیے جائیں۔ اب رسول اللہ جب تک نہیں آئے نبی بن کر کے، میدان محشر قائم نہیں ہو سکتا۔ میدان محشر کب قائم ہوگا؟ قیامت آئے گی، اس کے بعد نا پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں دنیا کو درہم برہم کر دیا جائے گا، دوسرے سور میں لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کی طرف جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے ایک نام اپنا کیا بتایا؟ حاشر۔ اللہ مجھ پر ہی لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، یعنی وہ میرے گرد و پیش میں ہی ہوں گے، یا ایک جھنڈا ہوگا جس میں سارے انبیاء رسول بھی ہوں گے۔ اور ایک نام عاقب ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ لیس بعدہ نبی، میرا نام اللہ نے عاقب رکھ دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اس لیے یہ نشانیوں میں جو صغرا نشانیاں ہیں، علامات الصغرا، اس میں سے بنیادی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ایسے ہی علامات الصغرا میں کیونکہ کبرا کا تذکرہ سرسری کیا جائے گا، اور اس کی وضاحت صرف ایک حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہیں، یہ بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر ہے، 3227 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خروج الآیات بعضها على اثر بعض، اللہ نے قرآن میں کہا، 158 سورہ نام کے اندر موجود ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، یہ لوگ جس کا انتظار کرتے ہیں، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آئے؟ کیونکہ میدان محشر میں تو ہوگا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ وہ نشانیاں آ جائے جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی آیت کی تفسیر ہے یہ حدیث جس میں کہا گیا کہ آیات ایک کے بعد واقع ہوں گی، آئیں گی، اور یہ لفظ آگے بھی ہیں، یتتابعن، یعنی متابعت کے ساتھ بالکل ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چیز ہونا۔ انسان وضو کرتا ہے، وضو میں متابعت ایک طرح سے شرط مانی گئی، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے، اس کے بعد مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، ان کے بیچ اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا وقت کا تو وہ وضو نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے تتابع کی شرط ہے، متابعت کہتے ہیں پیچھے لگنا۔ اب یہ جو لفظ خروج الآیات بعضها على اثر بعض، یہ جو نشانیاں، بڑی نشانیاں آئیں گی نا، 10 جو حدیث میں گنوائی گئی ہیں، یہ ایک دوسرے کے بعد فوراً آئیں گی، اور اس میں بھی کچھ کی ترتیب بیان ہوئی ہے اور کچھ کی ترتیب بیان نہیں ہوئی۔ شروع میں ہے، یہ بھی علماء نے شمار کیا، امام مہدی کا آنا، اور اسی طریقے سے جو ثابت ہے دجال کا نکلنا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا آنا، پھر یاجوج ماجوج کا آنا،
سورج کا مغرب سے نکلنا. تو یہ جو شروع کی نشانیاں ہیں یہ بالکل ترتیب سے ہے. امام مہدی پہلے آئیں گے اور ان کی موجودگی میں ہی دجال آئے گا. دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ ترتیب ہے. اور یہ جو بڑی نشانیاں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا گیا, یہ ایسا نہیں ہے کہ فاصلے سے آئیں گی, بلکہ ابھی دیکھیے امام مہدی موجود ہیں, دجال آئے گا, موجودگی میں ہی آ جائے گا. دجال موجود ہے, حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. حضرت عیسیٰ موجود ہے, یاجوج ماجوج آ جائیں گے. تو یہ حدیث میں ایک مثال بھی اس میں دی گئی ہے, جیسے موتیوں کا ہار ہو اور اس کو توڑ دیا جائے تو یہ جو موتی بکھریں گے کتنی تیزی سے بکھریں گے. ایک لڑی میں آپ موتی کو پروئیں اور اس کے بعد اس کو کٹ کر دیں, تو جب وہ موتی گریں گے نا تو جس تیزی سے گریں گے یہی مثال ہے. یعنی الخرز فی النظام یہ لفظ ہے حدیث کے اندر کہ جیسے موتیوں کو یا ہیرو کو, ڈائمنڈ کو منظم کر دیا جائے, لڑی میں پرو دیا جائے اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا جائے. اب جب توڑا جائے گا تو وہ بہت تیزی سے ایک دوسرے کے بعد ہی آئیں گے, ویسے ہی یہ 10 نشانیاں ایک دوسرے کے بعد پے در پہ آئے گی. اس لیے ان کے تعلق سے زیادہ تفاصیل احادیث کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور زیادہ یہ نشانیاں ہیں بھی نہیں, یہ نشانیاں گن لی گئی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں واضح ہے جو متفق علیہ ہے, یہ 10 ہے علامات الکبریٰ. لیکن جو علامات الصغریٰ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس میں کچھ نبی کے زمانے میں ہو چکی, ٹھیک ہے, کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں. علامات الصغریٰ میں جو ہو چکی اس کی مثال تو واضح ہے نا, ابھی دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. قرآن نے سورہ قمر کی جو ابتدا کی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اب قیامت قریب آ گئی, چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا. تو یہ شق قمر بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہو گیا, اور یہ بھی علامات الصغریٰ میں سے ہے. اور اسی طریقے سے جو بیت المقدس کی فتح ہے اس کی بھی پیشین گوئی ہے حدیث کے اندر, اور وہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہو گئی. آگ کے تعلق سے بھی علماء نے کہا کہ تقریباً 6 صدی میں یا اس کے بعد جو آگ نکلے گی اور کئی دنوں تک رہے گی, بہت دور سے وہ آگ پہچانی جائے گی, وہ بھی ظاہر ہو چکی. تو جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے اس میں موٹی موٹی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, آپ کی دنیا سے رخصتی, اور اسی طریقے سے شق قمر, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, بیت المقدس کا فتح ہونا. جو ہو رہی ہیں یہ زیادہ ہیں, مطلب ایک زمانے سے ہو رہی ہے اور ان کی شدت بڑھتی جائے گی. اسی لیے حدیثوں میں اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی حدیثیں ملیں گی, جیسا کہ 80 اور 81 80 نمبر کی اور 81 81 نمبر کی حدیث کتاب العلم میں, ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہ جو لفظ ہے اشراط الساعہ, اسی سے ہی علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ علامات صغریٰ ہیں, اور یہ الفاظ بار بار حدیث میں وارد ہوئے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ. لیکن زیادہ تر حدیثوں میں جہاں جہاں لفظ ان من اشراط الساعہ, بنیادی علامت بتائی گئی جو کہ دوسری ساری علامتوں کے لیے دلیل بنے گی, کیونکہ یہ جو علامات ہیں
زیادہ تر گناہ سے تعلق رکھتی ہے، برائی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور برائی کی جڑ کیا ہے؟ انسان برائی کب کرتا ہے؟ جب وہ جہالت میں ہوتا ہے، جہل، علم سے دوری، علم سے بے رغبتی اور علم سے بے نیازی، بیزاری، یہ ہے کسی بھی برائی کی اصل جڑ اور اصل وجہ۔ قرآن کریم میں بدعت، اس کو بھی اشارتاً بیان کیا گیا، تو وہاں پر بھی یہی لفظ ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر شاید 103 نمبر کی آیت ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کی اطاعت، پیروی، تقلید یہ کافی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ ان کے آبا اور اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں، تو بھی یہ لوگ اسی کی پیروی کریں گے۔ یعنی بدعت کی، خرافات کی، یا اس زمانے میں باپ دادا کے دین پر باقی رہنے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ لا علمی بیان کی۔ اسی لیے 3 لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے ہیں، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے حدیث میں 6882 نمبر کی صحیح بخاری کی ہے، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ۔ اسلام اس نے قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا کیریکٹر اور اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ سب زمانے جاہلیت کی برائیوں میں ملوث ہے، وہ کر وہی رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کو پیروں تلے کچلا تھا، اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع سے 1218، جو ایک بڑی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ زمانے جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں ہیں تحت قدمیہ، وہ میرے پیروں تلے میں روند رہا ہوں۔ اب اسلام لانے کے بعد ایک انسان جاہل ہی رہے اور وہی کرے جو زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا، اور آج دیکھ لیجئے نام و نہاد اہل اسلام کی حرکات اور سکنات، گفتار ان کا ویسا ہی ہے جو اسلام کے منافی ہے، کردار تو ویسا ہے جیسا کہ قرآن نے کہا 106 سورہ یوسف کے آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ کیا جن کو اللہ نے مشرک کہا یا کافر کہا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے زعم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اللہ کو وہ ویسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ نے انہیں کہا تھا۔ اسی لیے 35 36 سورہ صافات کی آیت ہے انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو تو متکبر بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک معبود پر قناعت کر لیں، ہم ہمارے معبودان کو چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کو وہ شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ وہ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے تھے، اور لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس یہ علم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم من مانیاں نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے۔ آج جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھتے، اس لیے کردار کے اعتبار سے وہ مشرک بھی ہیں، تو بھی ان کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص زمانے جاہلیت کی حرکات کرتا ہے، نوحہ ماتم کہاں کا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں نوحہ ماتم نہیں ہوتا۔ آج کچھ تو ایسے ہیں جو اس کو عبادت سمجھ کر کے کئی دنوں تک کرتے ہیں نوحہ اور ماتم۔ اب جب انسان اسلام لانے کے بعد ایسی حرکتیں کرے جسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت کی وبا ہے،
934 935 کتاب الجنائز صحیح مسلم کی حدیث ہے. 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی. 4 من امور الجاہلیہ فی امتی لا یترکونہن. 4 ایسی برائیاں ہیں امت میں رہے گی اور وہ زمانے جاہلیت کی بڑی برائیوں میں سے، جس میں سے ہے الاستسقاء بالنجوم. اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. آج نجومی غیروں کے یہاں کم ہیں، اسلام والوں کے یہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہاتھ دکھانا اور اس کے بعد مستقبل کے بارے میں پتہ کروانا، عراف کے پاس جانا، یہ سب مسلم ہی کر رہے ہیں. اور ایسے ہی الطعن فی الانساب والفخر علی الاحساب، اپنا جو بھی حسب ہے اس کے اوپر فخر کرنا، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرا حسب سب سے بڑا، اور دوسروں کے نسب میں طعن کرنا. یہ 3 ہوئے. اور چوتھا ہے جو نوحہ اور ماتم سے تعلق رکھتا ہے، النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ اور ماتم کرنا. تو یہ سب زمانے جاہلیت کی وبا ہے. ایک مسلم اسلام لانے کے بعد اگر یہ کر رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ برا ہے. اس لیے ساری برائی کی جڑ کلام مجید نے کہا لا علمی ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں جہاں ساری علامات بتائی گئی، پہلی ہی علامت اکثر حدیثوں میں آپ کو ملے گی ان یرفع العلم. علم جو صحیح ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، یہ جیسے جیسے اٹھے گا ویسے ویسے جہالت اپنے پنجے گاڑے گی. اور جیسے ہی جیسے جہالت لوگوں کے بیچ عام ہوگی اور زیادہ ہوگی، آگے اس کے اثرات ہیں. کیا ہیں؟ یشرب الخمر، شراب پی جائے گی. اور یظہر الربا ویظہر الزنا، سود کھایا جائے گا، زنا کیا جائے گا. یہ حدیث میں علم اٹھے گا. علم اٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ لازم ملزوم ہے، جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت رہے گی جو اس کی ضد ہے، اور جہالت رہنے کی وجہ سے برائیاں عام ہوگی، زیادہ ہوگی. اسی لیے حدیث میں یہ 2 صفت پہلے بتائی گئی، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. اور اس کے بعد کہا گیا ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی. دوسری حدیثوں میں اور بھی ساری برائیاں ہیں، جیسا کہ 4019 نمبر کی حدیث ہے، 4020 نمبر کی حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے. لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ. لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پئیں گے میری امت میں سے. کب؟ جب جہالت پوری طرح ثابت ہوگی، علم اٹھے گا. اور پھر ناچ دیکھیں گے، گانے سنیں گے. یہ سب جب ہوگا تو پھر یہ بھی نشانیاں ہیں قیامت کی. یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں اللہ دھسانا عام کر دے گا. زلزلے دیکھ لیجئے یا بڑے بڑے جو عذابات ہیں. یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں لوگوں کا دھسنا عام ہو جائے گا. اور وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ شکلیں جو انسان کی ہیں خوبصورت ہیں، احسن الخالقین نے بنائی ہیں، احسن تقویم میں، یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دی جائے. اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہا انسان کے دل پر جو اللہ ضلالت کی مہر مارتا ہے کہ وہ صرف اب گناہ کرے گا، برائی کرے گا. کب مارتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. 59 نمبر کی یہ آخری آیت ہے سورہ روم کی، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایسے ہی اللہ ان لوگوں کے دلوں پر ضلالت اور گمراہی کی مہر ثبت کر دیتا ہے جن کے پاس علم دین نہیں ہوتا. یہ علم روشنی ہے، چراغ ہے،
اب اندھیرے اور تاریکی میں انسان کو ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ روشنی کی. اسی لیے قرآن کو کئی جگہ اللہ نے کیا کہا؟ نور کہا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا. قرآن علم دین کا پہلا سرچشمہ ہے نا. قرآن سے بڑھ کر کے علم کا منبع، علم کا مصدر اور علم کا مخزن کیا ہے؟ ذخیرہ، خزینہ جسے ہم کہیں. کتاب اور سنت یہی ہے نا علم دین. اور کتاب و سنت میں بھی سب سے زیادہ علم، جو علم کا مرکز ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ سنت قرآن کا بیان ہے. اصل قرآن ہے اور قرآن کا بیان یہ سنت ہے. اس لیے جو شخص قرآن کریم کا نور حاصل کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، وہ فہم مراد لے گا جو صحابہ کی ہے اور عمل کرے گا، وہ ہدایت پر باقی رہے گا. تو یہ ہے علم کا اٹھ جانا علامات الصغریٰ میں سے. ایک آیت برجستہ یاد آئی، سورہ انعام کی ہے. اس میں دیکھیں چیلنج بھی ہے. مشرکین نے کہا یہ کر دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پوری طاقت ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے 111 نمبر کی آیت ہے جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا سورہ نام کی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتوں کو اتارا جائے. ہم فرشتے اتار سکتے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے نا ہم کیوں نبی مانیں، ہم کیوں رسول مانیں؟ کیونکہ ہم انسان مانتے. اور آج کا نام و نہاد مسلم کہتا ہے میں نبی مانتا ہوں، میں رسول مانتا ہوں، میں انسان کیوں مانوں؟ ہاں وہ لوگ یہی ہے. سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ یا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اللہ کو اگر نبی رسول بنا کے بھیجنا ہوتا نا تو فرشتے کو اللہ کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ فرشتہ ہے، اگر فرشتہ آئے گا ہم ایمان لے آئیں گے. اور اللہ نے جواب بھی دیا سورہ نام کی ابتدائی آیت میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہماری طرف نبی بن کے آئے، ہم مان لیں گے. انہی کی طرح انسان نبی رسول بنا کر کے بھیجا گیا، یہ نہیں مان رہے ہیں. فرشتہ اگر آئے گا تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیں گے یہ تو فرشتہ ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کیسے کریں گے؟ اللہ انسانوں کا خالق ہے نا، اس سے زیادہ انسان کی طبیعت اور فطرت کو کون جانتا ہے؟ تو ساری قوموں نے حضرت نوح سے لے کر کے یہ کلام مجید میں موجود ہے، نبیوں کا انکار اس وجہ سے بھی کیا کہ یہ انسان ہیں. اور سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے 10-11 نمبر کی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. تم ہماری طرح انسان ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ہمارے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں جس کو ہم نے معبود مانا ہے؟ تم ہمیں صراط مستقیم سے صحیح طریقے سے ہٹانے آئے ہو. سارے رسولوں کو ان کی قوموں نے یہی کہا قالت لہم رسلہم، رسولوں نے بھی جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم، یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا ہے جو دوسرے انسانوں پر نہیں کیا. وہ کیا؟ کہ ہمیں اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ 124 سورہ انعام کی جو آیت ہے. تو رسولوں نے تو کہا کہ ہم انسان ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا تم انسان ہو اس لیے ہم تمہیں نبی رسول نہیں مانتے. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے
اللہ کے نبی کے ہی تعلق سے. رسول اللہ بشر نہیں ہے، رسول اللہ کیا ہیں؟ نور ہیں. تو اللہ نے وہاں جواب دیا کہ ہم چاہیں تو فرشتوں کو اتار سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مردے ہم سے بات کریں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ. اللہ نے یہ بھی کہا ہم چاہیں گے تو مردوں سے تم کو بات بھی کروا دیں گے، مردے بولیں گے. اور کیا کیا تمہاری ڈیمانڈ ہے دوسری جگہ سب ہے، جو کہا کہ محل ہو، ایسا ہو ویسا ہو، سورہ اسراء کے اندر وہ سب ہم کر سکتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. تم کیا چاہتے ہو ہم وہ تمہیں دے سکتے ہیں ایمان لانے کے نام پہ. یہی دعویٰ بھی کیا گیا نا کہ اگر شق قمر ہو جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے. کر کے دکھایا نا اللہ نے. قوم سمود نے دعویٰ کیا کہ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کر کے دکھایا نا اللہ نے. تو رب العالمین نے کہا مشرکین مکہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو تمہاری مانگ ہے. فما كانوا ليؤمنوا. لیکن ہم تم سے زیادہ تمہیں جانتے ہیں کہ یہ ساری ڈیمانڈز ہم پوری بھی کر دیں گے نا تو بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. اور اس لیے نہیں لاؤ گے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ تم میں جہالت ہے، جاہل ہو تم. اور جب ایک جاہل اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. آج قصور یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں. 4 مرحلے ہیں نا علم کے، امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. جب انسان علم کے ابتدائی حصے میں آتا ہے، پہلا بنیادی اس کا اسٹیج ہے اور وہ بگنر ہے، فریشر ہے، تب وہ سوچتا ہے ہم چنی دیگرے نیست، جو مجھے معلوم ہے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. کیونکہ وہ بالکل علم کے بنیادی مرحلے میں. جب وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اپنے تعلق سے ایسا سوچتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، یعنی سب کچھ میں جانتا ہوں، تھوڑا بہت نہیں جانتا ہوں. دوسرے مرحلے میں وہ ایسا سوچتا ہے. تیسرے مرحلے میں وہ یہ سوچتا ہے مجھ سے زیادہ بھی ہے جاننے والے. جب وہ علم کے تیسرے اسٹیج میں جاتا ہے اور جب وہ چوتھے حصے میں چلا جاتا ہے نا، یعنی اب وہ ماشاءاللہ عالم متبحر ہو گیا ہے، شریعت اس نے کافی پڑھی ہے، کافی سیکھی ہے اور شریعت سیکھنے میں کافی وقت لگایا ہے، اس کے پاس گہرا اور گیرا دقیق علم آ گیا ہے چوتھے اسٹیج میں. تب وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، سارے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے. اسی لیے عالم جو جھکنے والے ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں. امام مالک سے بڑھ کر کے کون عالم ہوگا؟ مفتی مدینہ بھی رہے اور ایسے ہی مشہور زمانے کے امام رہے. 40 سوال کیے گئے، 36 کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ ہاں ما ادری واللہ عالم. اور الذی لا يعرف انا ابن مالک ابن انس فهو يعرفنی، انا مالک ابن انس. جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جانے میں مالک بن انس ہوں، امام دار الہجرہ، مسجد نبوی کا امام، مفتی اعظم. 40 سوالات میں سے 36 کے جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم. یہ ہے جو متبحر ہوتے. سے کتنی روایات احادیث کی، کیونکہ وہ بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر خشیت آتی ہے، اللہ کا تقویٰ آتا ہے. پھر وہ اس کے مصداق بنتے ہیں جو 28 سورہ فاتر کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جب انسان علم کے زیور سے آراستہ ہوگا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا، گناہوں سے بچے گا اگر صحیح معنوں میں اس کے پاس علم ہے. یہ ہے ان یرفع العلم. اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں قیامت صغریٰ کی ایک بڑی علامت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور اس کا تعلق ہے ظہور الفتن، ما ظہر منہا وما بطن. فتنے ظاہر ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے. 1036 صحیح بخاری کے اندر وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، فتنے بہت ہو جائیں گے. فتنوں کا معنی کیا ہے، وہ فتنے کون کون سے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائے گی. اللہ ہمیں
کہ جو بھی علم ہے علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اسے اس لیے سیکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے کہ ہم قیامت کا علم سیکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، گناہوں سے ہم باز رہیں، نیکیوں کی طرف ہم رغبت رکھیں، نیکیوں کا شوق رکھیں اور نیکیوں کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سوال کسی کے پاس ہے؟